اے اللہ کے رسول یہ بتائیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا کام ہے؟ آج ہمارے اور آپ کے سوال کون سے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ موسیٰ کی امی کا کیا نام تھا؟ یہ ہمارے اور آپ کے سوال ہیں۔ میرے بھائیوں سوال کرو وہ جو عمل کے لیے ہو، سوال برائے سوال نہ ہو، سوال برائے عمل ہو۔ صحابی سوال کرتے اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کو کون سے کام سب سے پسند ہے؟ اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھنا، ثم بر الوالدین، اور ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول مجھے جہاد پر جانے کی اجازت دے دے۔ اے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں جہاد پر جانا کتنا عظیم فریضہ ہے۔ وہ صحابی درخواست لے کر کے آئے، اے اللہ کے نبی مجھے جہاد کی اجازت دے دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے صحابی کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے رسول کا جواب سن لو، وہ اپنے ماں باپ کو تڑپانے والوں، وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے والوں، وہ اپنے ماں کو کوسنے والوں سنو، میرے نبی کی زبان سے نکلتا ہے آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا، فَالْزَبْهَا، اپنی ماں سے چمٹ جا، اپنی ماں کو پکڑ لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا اور اس کی خدمت کر، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں آج ہم نے اپنی اس جنت کو دور کر دیا ہے، آج ہم نے اس جنت کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے یہ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کا سکون بنا لو، اپنے ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو، اپنے ماں باپ کو اپنے دل کا سکون بنا لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ ایک بد دعا ہے جو اللہ کے نبی دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کس کی بات کر رہے ہیں، کس کی ناک خاک آلود ہو جائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پالے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ میرے بھائیوں کتنا بڑا بد نصیب ہے ایسا آدمی، ایسا بیٹا، ایسی بیٹی جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر کے بھی اپنے آپ کو جنتی نہ بنا پائے۔ کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان کے لیے اپنی جان قربان کر دو۔ میرے بھائیوں جب وہ چلے تو اپنے دامن کو اپنے ماں باپ کے لیے بچھا لو۔ جس کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، جس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سن لو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر کو لمبا کر دیتا ہے اور رزق کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کرو، اور ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو برا برا کہنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ایک وہ ہوگا جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتا تھا، ایک وہ ہوگا جو احسان کرنے کے بعد احسان جتاتا تھا، اور تیسرا وہ ہوگا جو ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت عاق، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ داخل ہونا تو دور کی بات ہے، لا يدخل الجنت عاق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے آدمی کو دیکھے گا بھی نہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں مسئلہ یاد رکھ لو، اگر آپ کوئی نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور ماں کا اگر حکم ہو جائے، باپ کا اگر حکم ہو جائے، آپ کو نفلی نماز توڑنا پڑے گی، آپ کو نفلی عبادت چھوڑنا پڑے گی۔ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی ماں آپ کو بلائے، آپ کا باپ آپ کو بلائے، آپ کو اپنی نماز توڑنا پڑے گی، نفلی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا حکم یہ نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ جریج کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جریج کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ جریج یہ ایک جنگل کے اندر اپنا چھوٹا موٹا سا گرجا گھر بنا کر اس میں رہتا تھا اور بہت اللہ کی عبادت کرتا تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ یہ کون تھا؟ عابد تھا، عبادت کرتا تھا اللہ کی بہت زیادہ۔ ایک دن نماز میں، اس کی عبادت کا وقت ہے، یہ نماز میں لگا ہوا ہے، نماز میں لگا ہوا ہے۔ اس کی ماں آئی، آواز دی جریج، یہ نماز میں لگا ہوا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ ابھی اللہ کی عبادت میں لگا ہوں، عبادت کروں، اس کے بعد ماں کی بات سن لوں گا، اور وہ نماز پڑھتا رہا۔ اس نے اپنی ماں کی بات کو اگنور کر دیا، اس کی ماں چلی گئی۔ دوسرے دن آئی، وہ اپنے وقت کے حساب سے اپنی عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، اس کی ماں نے اس کو آواز دی مگر اس نے اپنی نماز نہیں توڑی۔ تیسرے دن پھر اس کی ماں آئی، آواز دی جریج، جریج پھر عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اس کی ماں نے اس کو بددعا دے دی کہ تو کسی طوائف کا منہ دیکھ کر کے مرے، یا کوئی طوائف کے اوپر الزام لگائے، اس کی بددعا کا اثر ہوتا ہے۔ ایک عورت جریج کے پاس آئی اور کہنے لگی جریج میرے ساتھ زنا کرو، ہم بستری کرو۔ جریج نے منع کر دیا۔ وہ عورت ایک چرواہے سے جا کر زنا کر لیتی ہے اور اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے۔ جب وہ حمل کو 9 مہینے گزر گئے، جب بچہ پیدا ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، اس بدکار عورت نے پورے